السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ میری یوٹیوب فیملی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک ہی رکھے یار، اللہ پاک سب کے اوپر اپنی خیر بنائے رکھے۔ تو چلیں جی، یہاں پر آئی تھا سنڈے، اور سنڈے کے کام آپ کو میری تیزی دیکھ کے احساس ہو رہا ہوگا اس چیز کا کہ آج سنڈے ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلو تو یہاں پر ہم نے صبح صبح جو ہے نا، اتنا صبح نہیں تھا یار، بچے صبح صبح بہت لیٹ اٹھے ہی نہیں تھے، نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئے تھے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنڈے کو لیٹ ہی اٹھتے ہیں۔ اور اس کے بعد جی تھوڑا سا بچوں کا فرمائشی ناشتہ تھا جی، حلوہ پوری ہو جائے مما، تو وہ کرتے کرتے اتنے سارے ڈھیر سارے برتن جمع ہو گئے تھے۔ تو یہاں پر جی جلدی میں نے اتنی سپیڈ کے ساتھ کام نمٹانا سٹارٹ کیا تھا، اور کیونکہ آج مجھے کسی کا ارجنٹ سوٹ دینا تھا، تو اس کے بعد میں نے اپنا آج بچوں کی کٹنگ کرنی تھی بالوں کی، اور اس کے علاوہ میں نے اپنا آج پورا گھر بھی صاف کرنا تھا۔ تقریباً بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، کپڑے دھونے تھے، مشین لگانی تھی، مطلب سنڈے والے دن ایسا ہوتا ہے کہ یار پورا دن ہوا بھری ہوئی ہو جسم میں، کوئی طاقت کی گولی ایسی کھائی ہوئی ہو کہ مطلب پورا دن مشین بنے رہو، اور کام جو ہے وہ اس طرح مشین کی طرح گھومتے جاؤ۔ خیر جی، یہاں پر میں نے سارے برتن شرتن دھوئے اور کچن کلین کیا اور صاف ستھرا کیا، اور بچوں کی چیخ چیخ اتنی ہو رہی تھی گھر میں کہ سنڈے والے دن بچوں کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی کھیل میں اور کبھی کسی چیز میں، کبھی کسی چیز میں۔ تو میں نے یہاں پر فٹافٹ روٹیاں بنا کے لپیٹ کے رکھ دی تھی، تو اس کے بعد میں نے اپنا پورا کچن کلین کر کے برتن شرتن دھو کے کچن کا کام پورا فارغ کر لیا تھا۔ اور یہاں پر جی میں بچے کو لینے گئی تھی، اور کیمرہ جو ہے اپنی طرف سے آف کر کے گئی تھی، لیکن وہ آن ہی رہ گیا، یہ میری غلطی ہو گئی، اور میں نے بیٹے کو لینے گئی تھی اس کی کٹنگ کے لیے۔ تو اس سائڈ میں نے اس لیے کٹنگ کرتی ہوں کھڑے ہو کے کہ یہاں پر ہماری گیلری ہے، اور سائڈ میں سارے بال شال وہاں پر مطلب صاف کر کے ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائیں، ادھر ادھر بال مطلب پورے گھر میں نہ بکھرتے پھریں۔ تو یہاں پر میں نے فٹافٹ بیٹے کے بال کٹنگ سٹارٹ کیے تھے، اور میں اپنی ہر بہن کو یہ مشورہ دوں گی کہ یہ والی جو مشین میں استعمال کر رہی ہوں نا، میں نے کہیں سے نہیں منگوائی یار، میں نے دراز سے آرڈر کی تھی، اور بڑی اچھی نکلی ہے، اتنی اچھی نکلی کہ مجھے یہ تقریباً میں نے 800 روپے میں منگوائی تھی، اور 2 سال ہو گئے میں اس کو استعمال کر رہی ہوں، اور اس کے مجھے اتنے بینیفٹ ملے ہیں۔ سب سے بینیفٹ میرا اچھا جو فائدہ ہوا نا، وہ یار یہ ہوا کہ تقریباً میرے خیال میں یار 150 روپے ایک بچے کی بالوں کی کٹنگ کے لیتے ہیں، اور دوسری سب سے مین چیز یہ کہ یار ان کے پاپا یہاں پر نہیں ہوتے، یا کوئی بھی آدمی گھر میں نہ ہو، تو بچوں کو کون لے کر جائے، ان کے بال کون کٹوائے، بچے خود جائیں تو ڈر لگا رہتا ہے ماں کو کہ یار بچے کہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو یہ ہے وہ ہے، ابھی تک آئے نہیں۔ تو یہ ساری ٹینشن جو ہے نا، یہ میں نے ختم کرنے کے لیے گھر میں مشین منگوا لی، اور مجھے تقریباً میرے خیال میں نے 1 یا 2 دفعہ بال پہلے خراب بھی کرے تھے، مجھ سے خراب ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد اتنی اچھی کٹنگ ہوتی ہے کہ اکثر میرا بڑا والا بیٹا بولتا ہے کہ مما اسکول میں مجھے بولتے ہیں سر، اکثر بولتے ہیں کہ اس بچے کی طرح کے بال کٹواؤ، کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا، اس کے اکثر مطلب کبھی بال ہم نے بڑے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یار ہمارے بچوں نے جب اسکول جانا ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے وہاں پہ چیکنگ ہوتی ہے ناخنوں کی، بالوں کی، تو ایسی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو تقریباً ہر منڈے کو میرے بچوں کے کیا، سب کے بچوں کے بال جو ہے وہ چیک ہوتے ہیں، چیکنگ ہوتی ہے ناخنوں کی، بالوں کی، ہر چیز۔ تو پھر میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ہے نا، ہر 8 دن کے بعد بال جو ہے سنڈے والے دن بچوں کے کٹنگ ہو جائیں۔ تو مجھے یہ اتنا اس مشین کا فائدہ حاصل ہوا ہے، تو میں چاہتی ہوں ہر بہن کے پاس یہ ہونی چاہیے، خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے، کیونکہ اتنے چھوٹے بچوں کو یار ہم باہر نہیں بھیج سکتے، ٹھیک ہے۔ اور باقی ویسے بھی جتنے ہمارے حالات اس ملک کے خراب ہو چکے ہیں نا، اس کے لیے یار ہمیں جتنا پرہیز کرنا چاہیے، جتنی ہر چیز کے لیے ہمیں دیکھ بھال کے خرچہ کرنا چاہیے بھیا، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، کیونکہ حالات اتنے نازک ہو گئے کہ یار میں کہہ رہی ہوں اللہ خیر کرے، اور سب پہ اللہ اپنے کرم بنائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر میں بیٹے کے چھوٹے والے کے بال کٹنگ کر چکی تھی، اور بڑے والے کو میں نے بہت کھینچا کہ بھیا آ جاؤ بال کٹوا لو، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مما آپ میری ویڈیو نہیں بناؤ گی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے جی، آپ کی ویڈیو نہیں بنے گی۔ تو یہ میرا بیٹا چیخ رہا تھا مما جی آپ میری شرٹ اتری ہوئی ہے اور آپ میرے بال کٹنگ کر رہی ہو، تو میں نے بولا نہیں کوئی بات نہیں بیٹا، آپ چھوٹے بچے ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں آپ کتنی پیاری کٹنگ ہو چکی تھی۔ یہاں پر میں نے بڑے والے بیٹے کی ویڈیو نہیں بنائی تھی، لیکن ماشاء اللہ سے اس کی بھی بہت پیاری کٹنگ میں کر چکی تھی۔ تو پھر میں نے اس کو بولا بیٹا اتنا سا چھوٹا سا کلپ ایک دے دو نہانے سے پہلے، کہ آپ کی کٹنگ جو ہے نا وہ نظر آ جائے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ہر ماں کے پاس یہ مشین ہونی چاہیے بھیا، آج کے دور میں جہاں سے بچ جائے وہی اچھا، ورنہ 8 دن کے بعد یار 400 روپیہ بالوں کے لیے کون نکالے،
ٹھیک ہے، تو یہاں پر جی میں نے سارا گھر کا کام ختم کیا، بچے نہا کر ٹیوشن جا چکے تھے اور میرا پورا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور میں نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہو چکی تھی، اور اب میں نے یہ جی مغرب کا ٹائم تھا اور میں نے اب یہ کپڑے کٹنگ کرنے تھے۔ کٹنگ کر کے اس کے بعد جی میں نے یہ رات کو بیٹھ کے سوٹ سلائی کیا، تو سلائی کی ویڈیو میں نہیں اپلوڈ کر سکی، ایک تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے پھر، اور اس کے بعد یار دوسرا یہ کہ اگر میں ویڈیو بنانے کے چکر میں پڑ جاتی تو پھر میرا کام رہ جاتا۔ تو انہوں نے بولا تھا کہ ناپ والے سوٹ سے تقریباً 3 انچ قمیض لمبی ہونی چاہیے، تو میں نے یہاں پر 3 انچ قمیض لمبی لے لی تھی۔ دوسری بات یہ کہ یار میں انچی ٹیپ استعمال نہیں کرتی ہوں، میں نے تقریباً 14 سال ہو گئے یار مجھے سلائی کرتے ہوئے، اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ آج تک میری سلائی میں کوئی نقص نہیں نکلا، اور بہت اچھے طریقے سے سلائی کر لیتی ہوں۔ اور یار اچھا ہے نا، اپنا فارغ رہنے سے بہتر ہے، ادھر ادھر کی باتوں سے بہتر ہے اپنے کام پہ توجہ لگی رہتی ہے۔ تو یہاں پر جی میں نے ان کا تھا تقریباً بنارسی ٹائپ کا یار کپڑا تھا، اور بنارسی سے اس میں بنی ہوئی تھی، اور اوپر سے اس کی ہاف باڈی بھی لگنی تھی، اندر جو انر لگنا تھا وہ ہاف لگنا تھا، پوری شرٹ کے اوپر نہیں لگنا تھا۔ تو یہاں پر جی ہماری شرٹ کٹنگ ہو گئی تھی، تو یہاں پر تھوڑا سا ڈیزائننگ نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو ہلکی پھلکی سی۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں گے میں نے ناپ جو ہے وہ آستین کا اس طرح سے لیا تھا، کیونکہ میں انچی ٹیپ استعمال ہی نہیں کرتی ہوں، یہ بھی آپ لوگوں کو حیرانگی ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں پر جی انہوں نے بولا تھا ہمارے کٹ والے آستین رکھنا ہے آپ نے، جو آج کل کا فیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے، نیچے کٹ لگتا ہے، آستین کی نیچے کی طرف کٹ لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ والا کٹ انہوں نے بولا تھا کہ ہماری آستین پہ لگانا ہے۔ تو خیر میں نے یہاں پر جو ہے نا شرٹ اچھے سے کٹنگ وٹنگ کر کے لپیٹ کے استری شستری لگا کے اس کو رکھ دیا تھا، اس کا سامان باندھ کے پورا کر کے۔ یہاں پر میں اس کی ہاف باڈی کٹنگ کر رہی تھی، جو کہ اندر انر کی جگہ پر لگنی تھی۔ ہوتا ہے نا کہ یار کپڑا تھوڑا باریک ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں لوگ چھوٹی سی باڈی اوپر لگوا لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی صرف یہاں تک لگنی تھی یہ، تو میں نے یہ بھی کٹنگ کر لی تھی۔ تھوڑا سا کٹنگ پہ ٹائم لگتا ہے یار، اس کے بعد بچوں کو سلا کے رات کو اگر ایک آدھ سوٹ ہم نکال لیتے ہیں تو یار اس سے ہمارا بجٹ بھی آؤٹ نہیں ہوتا، اور کہیں نہ کہیں ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ یار ہم اپنے کام میں مگن رہتے ہیں۔ اور یقین کریں اگر کوئی میری بہن ٹینشنوں میں یا پریشانیوں میں ہے نا، تو یہ چند مہینے لگتے ہیں انسان کو کام سیکھنے میں۔ کوئی ایسا کام سیکھو اور اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے اپنا کام پہ توجہ دو، اور یہ جو چھوٹی موٹی ہماری زندگیوں میں چک چک کڑکڑ ہو رہی ہوتی ہے نا، اس چک چک سے جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ ہم اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا، تو ہم کسی کے بارے میں پھر سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہاں پر ان کی شلوار تھی جی بیلٹ والی، تو میں شلوار کچھ اس طریقے سے کٹنگ کرتی ہوں کہ کوئی بھی قطرن ضائع نہ ہو، کیونکہ بیلٹ بھی نکالنی ہوتی ہے ہم نے۔ تو میں نے پوری کندوں والی شلوار نہیں کٹنگ کی تھی، بس چھوٹی سی کندیاں ڈالی تھی اوپر کی طرف، تو یہ میں اس کی کندیاں کٹنگ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے جی اس کی بھی بیلٹ کٹنگ کی، اور اس سوٹ کو رکھا سائڈ میں۔ اور یہاں پر میرے بچے ٹیوشن سے آ چکے تھے، تو میں نے ان کو بولا بھیا جی آپ لوگ ذرا پرہیز کرنا، ویڈیو کے اندر نہیں ٹک کرتے ہوئے آ جانا، آپ تھوڑے سے سائڈ میں ہو جاؤ۔ تو بچے ٹیوشن سے آ کے کھانا وانا سٹارٹ کر لیا تھا۔ تو یہاں پر جی رات کو بیٹھ کے میں نے پوری رات یہ سوٹ سیا تھا، تقریباً میں 1 بجے اٹھی تھی مشین سے، 11 بجے سے بیٹھی ہوئی 1 بجے سے اٹھی تھی، اور میں نے پورا ڈریس ماشاءاللہ سے تیار کر لیا تھا، اور اندر کی طرف ہم نے پلٹاوا لگایا تھا، اور یہ پھر قمیض کی جو دامن تھا اس کے اوپر میں نے چھوٹے چھوٹے سے سموسے بنا کے لگا دیے تھے، اور انہوں نے یہ ڈوری دی تھی، وہ ڈوری اس کی ڈیزائننگ میں یوز کی تھی میں نے۔ اور یہاں پر اس کے پائنچے انہوں نے بولا تھا تقریباً 3 انچ چوڑا پائنچہ رکھنا ہے، تو میں نے ویسا ہی بنایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب